الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا میں اور آپ جتنا بھی شکر بجا لائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا اس سے بڑھ کر شکر احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی نعمت سے نوازا۔ جس کے پاس توحید ہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اس کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں دعائی کلمات کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جب تک دنیا کے اندر میں رہوں اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم پر مجھے چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے پہلے انعام کیا ہے، ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ غیر المغضوبی، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا اے اللہ جن لوگوں پر تیرا غصہ غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے حق کی تلاش کرے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے،
مدلل اسلام کی کون سی تعلیمات ہمارے لیے صحیح ہے، مجھے اور آپ کو تحقیق کرنا، حق کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی بندے کے اندر حق کی تلاش کرنے کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ لو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے مال و دولت، عہدہ و منصب عطا نہیں کرتا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہرت عطا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر دین کی سمجھ آ گئی، تحقیق کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو گیا، تو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا کچھ اپنا کام ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حق کی تلاش کریں۔ نمازیں میں اور آپ پڑھتے ہیں، ہماری نماز، ہمارے فرائض ہو، نوافل ہو، سنتیں ہو، جتنی بھی دیگر عبادتیں ہماری ہیں، کیا ہماری عبادت اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ آج میں اتنا نانا کی عمر کا بن گیا، دادا کی عمر کا بن گیا، اتنی بڑھاپے کی عمر تک میں پہنچا، کیا میری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ہم مسجدوں میں آ کر کے کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کا نام لے کر کے عبادت کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری عبادتیں غارت ہو جائے اور ساری عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے۔ اس لیے حق کی تلاش کرے، سچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ ہوتا تھا، کوئی معاملہ جب آتا تھا یوں ہی کسی کے زبانی سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے، اسے تحقیق کرتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بات بتاؤں کہ آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، ایسے دور میں مجھے اور آپ کو اگر کہیں تحقیق کرنا ہے، اگر دین کی باتوں کو حاصل کرنا ہے، تو آج بھی وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اپنایا تھا، ائمہ کرام نے اپنایا تھا، اس کے بعد بڑے بڑے جو ہے علماء کرام نے اپنایا تھا، وہی اپنانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، کوئی فیس بک پر ہے، تو کوئی انسٹاگرام پر ہے، کوئی الگ الگ اپنے اپنے دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، چلو کوئی فتویٰ لینا ہے، کسی نے گوگل آن کیا، فتویٰ لے لیا، کسی نے جو ہے فتویٰ حاصل کرنا تھا، کسی نے کوئی اور ایک ویب سائٹ آن کر دیا، یا کسی فلاں کی ویڈیو ہم نے سن لی، یا کسی کی ہم نے تقریر کو سن لیا، یا کسی کے ہم فالو کرنے والے ہیں، وہ بڑے جو ہے دین والے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ بردر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، یا کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو۔ ایسے حالات میں مدلل طور پر اگر مجھے اور آپ کو بات حاصل کرنا ہے، علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جب کسی ویب سائٹ کے اندر جب ہم تحقیق کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے ویب سائٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، 250-250 ویب سائٹ ایسی ہیں جو بھلے ہی مسلمان کے ناموں پر ہے، لیکن اس کو چلانے والے یہودی لوگ ہیں، اسرائیلی لوگ ہیں۔ تو اس لیے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہہ دیا نہیں بھائی وہ حلال ہے، مولانا کی کیا بات سنے، میں نے تو اس میں سنا تھا کہ وہ حلال ہے، اور مولانا تو حرام کہہ رہے ہیں۔ نہ مولانا کی بات صحیح، نہ فلاں کی بات صحیح، نہ فلاں کی بات صحیح۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف آؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آؤ، ان کی احادیث کی طرف آؤ۔ کیا ہمارا دین مکمل نہیں ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے کہا دین مکمل ہو چکا ہے،
مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی باقی نہ ہو، کوئی نس باقی نہ ہو. مدلل یعنی مکمل طور پر اسلام جو ہے پورا مکمل ہو چکا ہے. اور پھر ایسا نہیں کہ بعد میں جانے کے بعد کوئی آ کر کے اس کو حلال کرے گا، کوئی آ کر کے حرام کا فتویٰ دے گا، کوئی آ کر کے جو ہے فلاں کو برا بھلا کہے گا. یہ اسلام نہیں ہے. اسی طرح حقیقتاً آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے آج میں کھڑا ہوں وہ ہے حق کی تلاش. آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، خصوصاً ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان، مسجد توحید کے نوجوان، ہماری پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے میں گزارش کروں گا اس صحابی کے جن کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اگر اچھی طریقے سے اگر آج ہم نے ان کی سیرت کو سمجھ لیا تو سبحان اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر ایک کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہوگا، حق کی تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جب بندہ آگے بڑھ کر کے حق تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستوں کو کھولتا ہے. انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا ایک صحابی رسول. آپ نے بارہا الگ الگ علماء کی زبانیں سنا ہوگا. یا دہانی کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، تمام صحابہ کرام میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہے. تقریباً بعض روایات میں ان کی عمر 350 سال کہا گیا، بعض روایات میں ان کی عمر 250 سال کہا گیا، بعض روایات میں ان کی عمر 150 سال کہا گیا، 150 سال. تقریباً اگر دیکھا جائے راجح قول کے طور پر 200 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی ہیں. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا میں، ان کا نام نوٹ کر لیا کریں. ایک جمعہ میں اگر آپ ایک حدیث نوٹ کرتے ہیں، مہینے میں 4 جمعہ 4 احادیث اگر آپ کو یاد ہو گئی، ایک مہینے میں 4 احادیث، اور سال کے کتنے جو احادیث آپ کو یاد ہوں گی. اس لیے ہر ایک موبائل میں ایک ایپ ہوتا ہے جسے نوٹ کہتے ہیں، نوٹ کر لیا کرے تاکہ ہم یاد دہانی کی طور پر کسی کو بتانے کے لیے ہم اس کو لکھ سکیں. جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر کو پانے والے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. یہ جو ہے ایران میں، کہاں پر؟ ایران میں ایک ملک فارس ہے، وہاں رہا کرتے تھے. ملک فارس، یہ وہاں رہا کرتے تھے اور فارسی زبان ان کی تھی. یہ ایک مجوسی خاندان سے تھے. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا، سورج جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے. اس وقت عیسائیت تھی، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا، ابھی جو ہے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی خاندان سے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ مجوسی خاندان کے بڑے، جسے ہم سادھو کہہ سکتے ہیں، یا ان کے زبان میں ایک بڑا عالم کہہ سکتے ہیں، ایک راہب کہہ سکتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک ہی بیٹے تھے، نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا، بلکہ ایک ہی بیٹی، نہ کوئی بھائی بہن، کوئی نہیں تھا. تو اس لیے ان کے والد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیار سے ایسے نعم و نواز کے ساتھ ان کو پالا کرتے تھے جیسے کوئی جوان بیٹے کو ایک باپ اپنے پردے کے اہتمام پر رکھتا ہے کہ کوئی باہر اسے دیکھ نہ لے، کوئی باہر اس کی نظر نہ پڑے. اس طرح اپنے بیٹے کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کو بڑے محل میں ناز و نعم کے ساتھ رکھا کرتے تھے. اب آئیے خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی میں آپ کو سنا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں اپنے والد کے ساتھ ملک فارس ایران میں رہا کرتا تھا اور لوگ آ کر کے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. میرے والد نے مجھے ایک ذمہ داری دی تھی. وہ ذمہ داری یہ ہے، انہوں نے ایک آگ کو جلایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب تک تیری عمر ہے تا حیات تو باقی رہے گا، اس آگ کو بجھنے نہیں دینا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کام میں لگے رہے. کہتے ہیں کہ جب تک میں وہاں پر رہا وہ اس آگ کو میں نے بجھنے نہیں دیا، اور میں اس مجوسی اس لوگوں میں اتنا میں گم گیا تھا، اتنا کھو گیا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی تعلیم حاصل کرتے کرتے ان لوگوں کے پاس میں اپنے والد سے بھی زیادہ ان لوگوں کا میں عالم بن گیا. لوگ میرے پاس آتے تھے، مجوسی تعلیمات سیکھا کرتے تھے اور میں ان کو کچھ مشورے دیا کرتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہا وحی تھا. اسلام لانے سے پہلے سلمان بعد میں رکھا گیا، ان کا پہلا نام ہا وحی تھا. ان کا باپ کا نام ایک مجوسی خاندان سے جڑا ہوا تھا. جب یہ اسلام لے کر کے آئے، اپنے باپ کو تو نہیں مانتے تھے، تو اگر کوئی ان سے کہتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انا سلمان بن اسلام، میں ایک اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. اس طرح کہا کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند میں ان کی 60 حدیثیں موجود ہیں. کتنی؟ 60 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں سے 4 حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں اور 3 حدیثیں امام مسلم رحم اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں. یہ تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، کبھی میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میرے والد نے مجھ سے کہا سلمان آج میں کسی کام سے ذرا باہر جا رہا ہوں، ذرا کھیتی باڑی کا جو کام ہے آج تمہیں جا کر کے دیکھنا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج مجھے باہر نکلنے کا موقع ملا. میں جو ہے اپنے باپ کی اس قول پر میں گھر سے نکلا اور کھیتی باڑی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک چرچ، ایک گرجا گھر دکھائی دیا. چرچ تھا. میں نے راستے میں جاتے دیکھا کہ لوگ اس میں بہت جمع ہیں، لوگ کچھ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. جب میں نے جھانک کر کے چرچ میں دیکھا کہ وہاں ایک راہب جسے ہم پوپ کہتے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دینی حال تعلیمات ہو رہی ہیں. میں اس کھیتی باڑی کے کام کو چھوڑا اور چرچ میں گھس گیا. اندر جانے کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی تعلیمات ہے؟ اس وقت عیسائیت تھی، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی اچھی اچھی باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا کہ ہم عیسائی ہیں، یہ ہمارے راہب ہیں، یعنی ہمارے عالم ہیں، ہم ان سے کچھ دینی باتیں سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگی، ان کی باتیں مجھے اتنی پیاری لگی. اسی وقت میرے دل میں بات پیدا ہو گئی، یہ جو مجوسی خاندان پر جو میں جی رہا ہوں، یہ آگ کی جو میں پوجا کرتا ہوں، حقیقت میں یہ گمراہی ہے، اور یہ جو عیسائیت ہے یہ صحیح مذہب ہے، یہ صحیح جینے کا راستہ ہے. یہ سوچ کر کے میں وہاں سے جا رہا تھا تو میں نے عیسائی سے پوچھا آپ لوگوں کا مرکز کہاں ہے، آپ لوگوں کا جو مین ہیڈ آفس کہاں ہے؟ تو ان سے کہا گیا ہمارا مرکز ملک شام، جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، ملک شام میں ہمارا عیسائیوں کا مرکز ہے. یہ سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے، اور آنے کے بعد شام ہو چکی تھی اور اندھیرا چھا رہا تھا. والد صاحب گھر آئے، آنے کے بعد کہا کہ سلمان آج کھیتی باڑی کا کام کیسے رہا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والد صاحب آج میں گھر سے تو نکلا تھا کھیتی باڑی کے کام کے ارادے سے، لیکن راستے میں ایک چرچ کے پاس میں رک گیا اور چرچ میں میں داخل ہوا، اور وہاں جانے کے بعد میں عیسائیت کی کچھ باتیں سنا، وہاں کے کچھ راہب کی میں نے باتیں سنی، مجھے بڑی اچھی لگی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہی دین، وہی مذہب قبول کرنا ہے. والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم گمراہ ہو رہے ہو،
یہ تمہارے الفاظ بھی صحیح نہیں ہے، تمہاری سوچ بھی صحیح نہیں ہے، آج کے بعد تم کبھی نہیں جانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ ان کے والد نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زور سے تماچا مارا، اور جس بیٹے سے اتنی پیار کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، اسی بیٹے کو قید خانے کے طور پر اپنے گھر کے اندر بند کر دیا۔ کہا کہ آج کے بعد تم باہر نہیں جا سکتے۔ جب جذبہ پیدا ہوتا ہے حق کی تلاش کرنے کا، اللہ کیسے کیسے راستے کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں ایک پیغام ایک چٹھی میں لے کر کے چرچ کو میں نے بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ تمہارا ملک شام جانے والا ہے، جہاں تمہارا مرکز ہے، تو مجھے اطلاع کر دینا، میں کسی نہ کسی طریقے سے آ کر کے میں آپ کے اس گروہ کے ساتھ میں ملک شام نکل جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی قید میں کئی دن تک میں وہ زندگی گزارتا رہا۔ دیکھیے عمر کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے خط ایک چٹھی دے کر کے بھیجی کہ کل شام ایک قافلہ ملک شام جانے والا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے میرے ہاتھوں پر موٹی موٹی سلاخیں باندھی ہوئی تھی، میں نے سچے ارادے کے ساتھ رب کو یاد کرتے ہوئے اتنی زور سے میں نے قوت لگائی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی کو راستہ دکھانا چاہتا ہے تو اللہ کن کن مصائب مشکلات سے اللہ نکال دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے زور لگایا یہاں تک کہ جو ہے میری بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، میں باہر نکلا اور دوڑتے ہوئے اس قافلے میں گیا اور پہلی مرتبہ یہاں سے میرا سفر شروع ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ملک شام کی طرف میں جب ان کے ساتھ چلا، ملک شام جانے کے بعد وہاں پر جس میرے گاؤں میں جو چرچ تھا، میرے گاؤں میں جو گرجا گھر تھا، اس سے بڑا چرچ، اس سے بڑا گرجا گھر میں نے ملک شام میں پایا۔ وہاں بہت زیادہ عیسائی تھے، بہت زیادہ جو ہے وہاں دین حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والوں کا گشت لگا کرتا تھا۔ وہاں کے راہب سے میں نے ملاقات کر کے میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے یہ دین سیکھنا ہے، عیسائیت مجھے سیکھنی ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کئی دنوں تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی دنوں تک میں اس راہب کے پاس رہا، کچھ عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے، گزرتے میں نے دیکھا یہ جو راہب ہے، جو اس چرچ کا ذمہ دار ہے، وہاں کے جو عیسائیت کا جو ذمہ دار جو راہب تھا، یہ دکھنے میں لوگوں کے سامنے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، بڑے اچھے کے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن اگر کوئی لوگ صدقہ خیرات لا کر کے دیتے کہ آپ اسے فقراء مساکین میں آپ تقسیم کریں، تو وہ اپنے پاس جمع کے رکھتا تھا، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا۔ یہ اندر کی بات سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی، دل ہی دل میں بیزار ہونے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چند دن گزر گئے، ان کے ساتھ میں دن بتاتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس راہب، اس پوپ، اس پادری کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر کے گئے تو میں نے سچائی بتائی، یہ جو تمہارا پادری یہ صحیح نہیں ہے، اس نے ایسے ایسے معاملات کیے ہیں۔ کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو۔ جانے کے بعد دروازہ کھولا، وہاں پر سونے چاندی کی ہانڈیاں جہاں اس نے جمع کر کے رکھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکایا گیا اور کئی دن تک لاش لٹکتی رہی۔ یہ جو ہے لوگوں نے سزا دی۔ وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا اب مجھے اس کے بعد کہاں جانا ہے، میں کس کے پاس علم حاصل کروں گا، کس کے پاس میں جاؤں گا؟ تو لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم یہاں سے دور ایک بستی ہے جس کا نام موصول ہے، وہاں تم جاؤ، جو عراق کے قریب پڑتا ہے، وہاں تم جاؤ، وہاں اس سے بڑا ایک اور پادری ہے جو تمہیں رہنمائی کرے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس موصول پہنچے، اور یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی میں
علم حاصل کرتا رہا، دین کو سیکھتا رہا، ان کے پاس میں رہ کر کے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ہاں، یہ جو پادری تھے یہ پہلے والے سے بہتر تھے، ان کے پاس کوئی ایسی جو ہے عادت، بری عادت نہیں تھی، بلکہ اچھے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی طرح دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کا جب موت کا وقت آیا، دیکھیے کتنے راہب، کتنے پادریوں کا انتقال حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ جب موت کا وقت ہوتا انہوں نے کہا آپ تو اب دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں، میں کس سے علم حاصل کروں، اور میں کہاں جا کر کے اپنے دین کی اشاعت کروں۔ کہا کہ انہوں نے یہاں سے دور قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے نصیبن، وہاں تم جانا، نصیبن بستی کے پاس تم جاؤ۔ اس نصیبن بستی میں جو راہب ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کے پاس جا کے دین حاصل کرنا۔ توجہ کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں نصیبن بستی کو پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس کے پاس کئی دنوں تک، یہاں تک کہ میں سمجھو ایک لمبا عرصہ گزرا، میں کاروبار وہاں کرتا رہا اور کئی سال ان کی خدمت کرتا رہا، ان کے ساتھ رہ کر کے دین کا علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کا بھی مرنے کا وقت آ گیا۔ 3 پادری ہو گئے۔ اب اس سے تیسرے راہب سے اس نے کہا کہ اب تمہارا آخری وقت میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے ایک نام لیا، ایک بستی ہے جس کا نام ہے عموریہ۔ عموریہ بستی کے پاس تم جاؤ، وہاں جانے کے بعد وہاں جو پادری ہے، وہاں کا جو پوپ ہے، یہ بہت بڑا ہمارے مذہب کا بڑا راہب ہے، اس کے پاس جا کے تم علم حاصل کرنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھے راہب کے پاس میں پہنچا اور تیسرے کا بھی انتقال ہو گیا۔ چوتھے کے پاس پہنچنے کے بعد سبحان اللہ، یہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی دنوں تک میں ان کے پاس زندگی گزارتا رہا، میں یہ ان کے پاس رہ کر کاروبار بھی کرتا رہا، میرے پاس گائے بکریاں میں نے جمع کر لی، اور بہت دن گزر گئے۔ گزرنے کے بعد یہ جو راہب تھا تمام راہبوں میں سب سے اچھا تھا اور سب سے تقوی پرہیزگاری والا تھا، سب سے دین پرست تھا۔ جب اس کا بھی آخری وقت آیا، اللہ، 3 یہ چوتھے تھے، آخری وقت آیا تو قریب جا کر کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اب میں آپ کے بعد کہاں جاؤں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا وقت قریب ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک عرب کے قریب ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموریہ میں اس راہب سے کہتے ہیں آپ کے بعد میں کہاں کا رخ کروں اور کس کے پاس جاؤں، ایسے کون سے آپ کے راہب و عالم ہیں جہاں جا کے میں دین کا علم حاصل کروں۔ اس راہب نے کیا کہا میرے بعد مجھے نہیں لگتا اس روئے زمین پر کوئی صحیح عیسائیت کی دعوت دینے والا ہو، صحیح راہب اگر اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے مجھے نہیں لگتا، یہاں تک کہ جو ہے ایک وقت آئے گا، ہاں ایک راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ میرے نوجوانوں، میری مائیں بہنوں، اس راہب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راستہ دکھایا۔ کیوں؟ تلاش کرنے کا جذبہ دل کے اندر تھا، حق کو جاننے کا جذبہ دل کے اندر تھا۔ اس راہب نے کہا چند دنوں کے بعد یہاں سے جب تم جاؤ گے کسی راہب کے پاس مت جاؤ، کسی چرچ کے پاس مت جاؤ، کسی عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے والے کے پاس تم مت جاؤ۔ چند دنوں کے بعد ملک عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، ایک نبی آسمان سے جو ہے ان پر قرآن نازل ہوگا، اللہ کی کتاب نازل ہوگی، اس نبی سے تم ملاقات کر لینا۔ وہ نبی کا جو شہر ہوگا، وہ شہر کے اندر کالے کالے پتھرے ہوں گے، کالے کالے پتھروں کے درمیان کالے کالے کھجور اگیں گے، یہ اس کے شہر کی ایک نشانی ہے۔ اس گاؤں میں کالے کالے پتھر ہوں گے، کالے کالے پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور وہ نبی
اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف ہجرت کرے گا۔ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ پہلی نشانی، وہ شہر پتھروں والا ہوگا جس میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ دوسری نشانی کہا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے گاؤں دوسرے شہر کو ہجرت کرے گا، دوسری نشانی۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے وہ تمہارے پاس ہدیہ لے گا لیکن صدقہ خود استعمال نہیں کرے گا۔ جب تم انہیں کچھ کھانے کے لیے تو اگر ہدیے کے طور پر دو تو وہ لے لیں گے، اگر تم صدقے کے طور پر دو تو وہ لیں گے لیکن خود کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور پانچویں جو نشانی بتائی، کہا وہ نبی جو ہوگا اگر تمہیں پہچاننا ہے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے مہر نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی۔ اس مہر کو اگر تم پہچان لو، وہی تمہارے نبی ہے، وہی تمہارے رہبر ہے، وہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کے آنے کا تم انتظار کرنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر یا بستی میں کئی دنوں سے میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ چند دن گزر گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں، بنو قریظہ مدینہ کے قریب ایک قافلہ ہے، مدینہ کے قریب ایک قبیلہ رہا کرتا تھا۔ بنو قریظہ کے کچھ لوگ جو ہے عمریہ شہر آئے ہوئے تھے، کچھ تجارتی معاملات میں۔ پتہ چلا عرب سے کوئی قافلہ آیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس راہب کے انتقال کے بعد اس قافلے کے پاس گئے، کہا کہ آپ عرب سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں عرب سے آئے ہیں۔ کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ملک عرب جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا، مجھے ملک عرب لے کر کے چلو۔ اس گاؤں میں رہتے ہوئے میں نے اتنی بکریاں کما کر کے رکھی ہیں، اتنے سارے گائے میں نے کما کر کے رکھے ہیں، اگر آپ مجھے مدینہ لے کر کے گئے تو یہ ساری بکریاں، یہ سارے گائے جو ہے میں تمہیں ہدیے میں دے دوں گا، میری ساری دولت کے بدلے آپ مجھے ملک عرب لے چلو۔ وہ جو قافلہ جو آیا ہوا تھا وہ یہودیوں کا قافلہ تھا۔ کہا کہ چلو، اتنا اچھا آپس میں جو ہے بات چیت بن گئی۔ راستے میں جاتے مدینہ کے قریب جو بنو قریظہ تھا، جو قافلہ تھا، وہی جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یہودیوں نے ایک بازار میں یہودی کو بیچ دیا۔ سارے گائے بیکار، سارے بکریاں بیکار، ساری دولت بیکار، اور ایک یہودی ان کو خرید کر کے اپنے باغیچے میں لے کر کے گیا، اور باغیچے میں لے جانے کے بعد دن رات ان سے محنت کرواتا، دن رات جو ہے ان سے کام کرواتا، کھجور۔ اور جب اس شہر میں جب یہ داخل ہوئے، وہ شہر جو ہے یثرب، اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا یا تو طیبہ کہا جاتا تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آزو بازو کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی نشانی ان کو معلوم ہو گئی، دل میں خوشی ہوئی اور دل میں امید جاگی، یہاں سے مجھے میری منزل دکھائی دے رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے میری منزل تک پہنچائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کئی دنوں تک اس یہودی کی خدمت میں کرتا رہا، دن رات باغیچے میں کام کیا کرتا تھا، اونچے اونچے درختوں پر چڑھ کر کے کھجوروں کو نکالنا، جمع کرنا میرا یہ کام تھا۔ اس کے بدلے میں 2 وقت کی روٹی یہودی مجھے دیا کرتا تھا، اور یہاں بھی کئی سال گزر گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد میں ایک مرتبہ، توجہ کے ساتھ سبحان اللہ، ایک مرتبہ ایک درخت کے اونچائی پر بیٹھ کر میں کھجوریں توڑ رہا تھا، اور میرے درخت کے نیچے میرا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں مدینہ کے قریب اور ایک قافلے سے ان کا ایک چچا زاد بھائی، جو یہودی کا بھائی، وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ غلام ہے۔ کہا کہ اچھا کام کرتا ہے۔ مدینہ کے قریب سے آئے ہوئے یہودی نے کہا میں اسے خرید کر کے اپنے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے راستے کھول رہا ہے۔ کہا کہ یہ میرے کوئی کام نہیں ہے، کچھ رقم لے کر کے
ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. اب وہ جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مدینہ میں آتا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں بھی آنے کے بعد باغیچے میں خدمت کیا کرتے تھے، کھجور جمایا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے جا کر کے بوریاں تھیلے اٹھا کر کے بازاروں میں ڈالا کرتے تھے. اور یوں ہی کئی سال گزرتے گئے. گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اسی طرح میرا مالک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میں اوپر بیٹھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا، اور کوئی ایک شخص مدینہ میں دوڑتا ہوا آیا. بنو آنے کے بعد وہ اپنے مالک اپنے بھائی یہودی سے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو بنو قیلہ قبیلے پر. کہا کہ کیوں لعنت ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ کوئی ایک نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہا ہے اور یہ قبیلہ نبی کی استقبال کے لیے گیا ہے، اللہ کی لعنت ہو. اس طرح یہودی کہہ رہا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کا جب میں نے ذکر سنا میرا دل دہل اٹھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں تھرا رہا تھا کہیں جو ہے یہ کھجور میرے مالک کے سر پر نہ گر جائے، کہیں میں درخت کے نیچے نہ گر جاؤ. خوشی کے مارے میں اوپر سے نیچے اترا اور آنے کے بعد اپنے مالک کا نہ خیال کرتے ہوئے اس آنے والے مدینہ سے آنے والے اس بھائی سے میں نے کہا جو بات تم نے ابھی کہی ہے، جو خوشخبری تم نے سنائی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے اپنی زبان سے ادا کرو، میں سننا چاہتا ہوں. اس یہودی نے کہا تم کیا سننا چاہتے ہو؟ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا گیا اور یہاں تک کہ یہ بات عام ہو گئی کوئی ایک نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. سبحان اللہ. رات کا انتظار کرتے رہے. رات ہونے کے بعد اندھیرا جب چھا گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں دیکھ رہے ہیں کہاں میرے نبی سے ملاقات ہو، کہاں محمد سے ملاقات ہو، کہاں میرے اللہ کے رسول سے ملاقات ہو. دوڑتے دوڑتے رات کو پا نہ پائے، اسی طرح اپنے جگہ لوٹ گئے. دوسرے دن جو ہے ایک کھجوروں کا تھیلا لے کر کے، ایک کھجوروں کی بوری لے کر کے اپنے کندھے پر ڈال کر کے گھومتے گھومتے مدینہ میں اور لوگوں کو تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں میرے اور آپ کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ساتھ میں ابو بکر بھی ہے، ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جب میری پہلی نظر میرے نبی پر پڑی دل کو سکون ہوا. میں آگے بڑھ کر کے کہا میں سلمان ہوں، یہ کھجور کا تھیلا ہے. یہ میں دیکھو تحقیق شروع کر دی، کسی بات کو پہلے قبول نہیں کیا، یہاں سے تحقیق کرنا شروع کر دیا. یہ جو کھجور کا تھیلا ہے میں آپ کو جو ہے ایک صدقے کے طور پر دے رہا ہوں. اس لیے ایک صدقے کے طور پر دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تھیلے کو لیا، بازو ابو بکر کو دیا، عمر فاروق کو دیا اور صحابہ کرام کو دی، لیکن اللہ کے نبی نے اس میں سے کچھ کھایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. دوسرے دن ایک اور کھجور کا تھیلا لے کر کے آئے، ایک اور کھجور کی بوری لے کر کے آئے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں آپ کو ہدیے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب بلایا، کہا کہ اس میں سے کھاؤ. صحابہ بھی کھا رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایک کھجور اٹھائے، انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا، دل کو سکون ہوا یہ میرے نبی ہیں. ایک نشانی باقی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن آئے اور نبی کو ڈھونڈتے رہے. یہاں دیکھا وہاں دیکھا، آس پاس ڈھونڈتے رہے، میرے نبی کہیں نہیں دکھائی دیے. کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے کے تدفین میں آپ قبرستان میں ہے. اللہ کے نبی اپنے کندھے پر چادر اوڑے ہوئے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی جس طرح گھومتے تھے حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے آ جایا کرتے تھے، ادھر ادھر گھوما کرتے تھے۔ ان کے گھومنے کو دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کو اللہ کے رسول نے جان لیا، اللہ کے رسول نے بھانپ لیا، اللہ کے نبی نے پہچان لیا، اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہٹا دی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان اس مہر نبوت کو چوم دیکھا، اتنی زور سے دوڑ پڑے اور نبی کے پیٹھ کو اپنے گلے سے لگا کر کے چومنا شروع کر دیا، پیار کرنا شروع کر دیا اور نبی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں سلمان ہوں، میں جو ہے فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک فارس سے لے کر کے مدینہ تک کا سارا سفر جو ہے اللہ کے نبی کو سنایا۔ اللہ کے نبی نے بڑی اطمینان کے ساتھ سنا، بڑی سکون کے ساتھ سنا اور نبی کی آنکھوں میں آنسو جارے ہوئے۔ نبی نے کہا یہی واقعہ تم جو ہے میرے صحابہ کو سناؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، دیگر صحابہ کو سنایا۔ اسی اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج وہ واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر حق کی تلاش پیدا ہو جاتی ہے، حق کو پہچاننے کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ یہاں پر مسجد توحید میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے میں کہوں گا، یہ جو میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، حق کی تلاش کرے، سچ کی تلاش کرے، حق کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میلاد کے اس مولود کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا تھا، تابعین نے کیا کیا تھا، اور آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس مہینے میں بہت سارے بدعات کے کام ہوں گے، بہت سارے خرافات کے کام ہوں گے۔ لوگ تو آج ایسے ہیں، آج کے لوگ ایسے ہیں، نواسے کی موت پر غم مناتے ہیں، نواسے کے موت پر غم مناتے ہیں اور نانا کے موت پر خوشی مناتے ہیں۔ آج کی یہ لوگ ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ میلاد کے مہینے میں، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تاریخ کو جاننے کی کوشش کرے۔ ارے جس دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، کون سا ایسا نوجوان ہوگا اگر کوئی کسی کا باپ انتقال کر جائے کوئی خوشی منائے، کسی کی ماں انتقال کر جائے کوئی خوشی منائے؟ نہیں منا سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے انتقال پر لوگ کیسے خوشی مناتے ہیں؟ یہ سب بدعات و خرافات کے راستے ہیں۔ حق کو جاننے کی کوشش کرے، صحیح راستہ بتائے، مسجد توحید میں آئے، قرآن و حدیث کی باتیں جان کر کے اپنے مسئلے کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنی آخرت کو انشاءاللہ بنانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا اس چیز کو میں جاری رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، اللہ حق کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اللہ توحید کی حالت میں رکھے۔ اللہ جب دنیا سے اٹھا لے، ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔